بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مسنون داڑھی، قبر میں داڑھی کا سوال۔ مرنے کے بعد جہاں قبر میں ہماری لاش اتری تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت اور سیرت پر حساب و فیصلہ ہوگا۔ نبی علیہ السلام والی صورت لے آئے ہو یا اہل مغرب اور یورپ والوں کی شکل۔ اگر نبی والی شکل نہ ہوئی تو پوچھا جائے گا کہ تم نے نبی والی صورت کیوں نہ بنائی؟ کیا تمہیں کافروں، یہودیوں اور عیسائیوں والی شکل اچھی معلوم ہوتی تھی؟ کیا تم کو اتنی بھی خبر نہ تھی کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی رکھتے تھے، بلکہ سارے ہی انبیاء علیہ السلام رکھتے تھے، جس کو تم جنگل کہتے تھے کہ یہ جنگل کون لگائے چہرے پر؟ بھائی، یہ شاہی باغ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ ہے، تم اس کو جنگل کہتے تھے۔ اس پر استرا پھیرنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کو تراشنا اور مٹانا ہے، اور ایک مشت یہ سرکاری حد ہے، اور اس سے ذرا بھی کم کرنا جرم ہے، کیونکہ یہ پلاٹ ہے، جیسے مکان کا پلاٹ متعین ہوتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلاٹ کی حد بندی کر دی ہے۔ جمعرات کے دن ہفتے میں ایک دن جو حصہ بڑھ جاتا تھا اس کو کاٹتے تھے اور اس طرح پکڑتے تھے کہ آگے نہ کٹ جائے۔ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بندی کر دی ہے۔ حد بندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے ہوئی ہے۔ اب اگر آگے کاٹتے ہو تو سمجھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک کاٹ رہے ہو اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کر رہے ہو۔ میرے بھائی، مرنے سے پہلے اپنی حالت درست کر لو۔ ائمہ مجتہدین رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک: داڑھی رکھنا ائمہ اربعہ یعنی امام اعظم امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بلا اتفاق واجب ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ داڑھی کا منڈانا یا شرعی مقدار سے کم کرنا قطعاً ناجائز فعل ہے۔ اول انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جملہ انبیاء علیہ السلام کی سنتوں اور فطرت اسلام سے اس کا تعلق ہے۔ چنانچہ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں داڑھی مونڈنا فعل حرام ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بغیر کسی شک و شبے کے چاروں مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ داڑھی بڑھائی جائے اور داڑھی کا منڈوانا کار حرام ہے۔ نیز ارشاد فرماتے ہیں کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے اور اس طرح تراشنا کہ وہ قدرتی اور عمومی شکل و شباہت کھو دے، ایسا کرنا بھی حرام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انتہائی مصدقہ رائے یہ ہے کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ علامہ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ داڑھی مونڈنا حرام ہے۔ علامہ ابن حزم ظاہری تو یہاں تک فرما گئے کہ مونچھ کترنا اور داڑھی بڑھانا فرض ہے۔ علامہ محمود سبکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور داڑھی سے متعلق جس قدر بھی احکام ہیں ان میں امر کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، لہٰذا داڑھی رکھنا واجب ہوا اور بلا دلیل وجوب سے رخ نہیں موڑا جا سکتا۔ حضرات اولیاء اکرام کا مسلک: امام محمد بن ابی الحسین
علی مکی حضرت کعب بن احبار سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو داڑھیاں کتریں گے، وہ نرے بد نصیب ہیں، ان کے لیے دین میں کوئی حصہ نہیں، نہ ہی آخرت میں ان کو کچھ ملے گا۔ علامہ محمد بن حمام، علامہ زین بن نجیم مصری اور علامہ سید احمد مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب داڑھی ایک مشت سے کم ہو تو اس میں سے کچھ لینا، یعنی مزید کم کرنا وغیرہ، جیسا کہ بعض مغربی فیشنی داڑھی بنا لیتے ہیں، یہ کسی کے ہاں جائز نہیں۔ اور داڑھی مونڈنا تو ایرانی مجوسیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور انگریزوں کا کام ہے۔ امام طحاوی، امام فرغانی وغیرہ فرماتے ہیں کہ داڑھی مونڈنے والے کو سزا دی جائے، کیونکہ وہ دیدہ دانستہ فعل حرام کا مرتکب ہوا ہے۔ امام کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیسی عقل ہے ان لوگوں کی جنہوں نے مونچھیں بڑھائیں اور داڑھیاں پست کیں، برعکس اس خصلت کے جس پر تمام ملت اسلامیہ، انبیاء اکرام علیہم السلام کی فطرت ہے، انہوں نے اپنی صورت ہی بدل ڈالی۔ خدا کی پناہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔